آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام شیت یا سیت تھا، اور شیت ایک تحفہ تھے، جیسا کہ شیت کا مطلب بھی تحفہ ہے، اور شیت وہ تحفہ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ حابیل ایک فرما بردار بیٹے تھے اور وہ بہت عادل اور صالح تھے، اور آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل سے بہت محبت تھی۔ حابیل کی وفات کے بعد آدم علیہ السلام بہت زیادہ دکھی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو شیت سے نوازا، جو کہ نہ صرف متقی بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبی بھی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا نام شیت یعنی کہ تحفہ رکھا۔ شیت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بہت قریب تھے، وہ ان کے فرما بردار بیٹے تھے، وہ ان سے سیکھتے تھے اور وہ انہیں اپنے بھائیوں بھانجوں کی یاد دلاتے تھے۔ جب تک حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے وہ ان کو ان سب کی یاد دلاتے رہتے تھے جو ان کے ساتھ تھے، کیونکہ شروع کے دور میں اس سب کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اکیلے اللہ کی عبادت کرنے اور شیطان نے کس طرح حضرت آدم اور حوا کو گمراہ کیا تھا یہ یاد کرنے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اور حضرت آدم کی وفات کے بعد شیت علیہ السلام نے حکومت سنبھال لی اور انہوں نے انصاف اور اللہ کے اصولوں کی پیروی کی، اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں انصاف پیدا کیا، لیکن شیطان اپنے ارادوں سے پیچھے نہ ہٹا۔ جبکہ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل اور اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ قابیل حضرت آدم کا پہلا بیٹا تھا، اس کا مزاج بہت غصیلا تھا، وہ غصے کا بہت تیز تھا، اس میں لالچ تھا، اس میں گھمنڈ تھا، اور وہ بہت سخت دل کا انسان تھا۔ حابیل کی موت کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کہیں بہت دور خود سے اکیلا رہے گا، تو آدم علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے شیت اور اپنی باقی اولاد کے ساتھ پہاڑوں میں رہتے تھے۔ تو اس نوجوان نے فیصلہ کیا کہ یہ کہیں وادی میں کہیں دور جا کر بس جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیت علیہ السلام کو حکم کیا کہ شیت علیہ السلام اور قابیل دونوں کے ماننے والے ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ اب میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ادھر اللہ تعالیٰ ایک صاف اشارہ کر رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ قابیل کے ماننے والوں میں مرد زیادہ خوبصورت نہیں ہیں، ایسا سنا ہے، اور عورتیں زیادہ خوبصورت تھیں، جبکہ شیت علیہ السلام کی طرف آدمی بہت خوبصورت تھے اور عورتیں کم خوبصورت تھیں۔ ایسا روایات میں آیا ہے، میں کچھ بھی خود سے کہانی نہیں سنا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے ایک نوجوان لڑکے کی شکل اختیار کر لی اور وہ ایک لوہار کے پاس گیا جو لوہے سے کام کرتا تھا۔ ابلیس نے اس سے شاگردی کا پوچھا۔ ابلیس نے اس لوہار کے ساتھ کام کر کے ایک بانسری بنائی اور قابیل کی طرف کے لوگوں کے پاس چلا گیا۔ اس بانسری سے اس نے کچھ آوازیں بنائیں، ایسی آوازیں، ایسی دھنیں جو لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں، کیونکہ اس وقت اس قسم کی آوازیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ تو وقت کا آغاز تھا۔ اس نے ایک ڈرم بنایا اور اس کو بجایا تو ہر کوئی اس کو دیکھنے چلا آتا تھا۔ پھر اس نے ایک لوہے کا ٹکڑا لیا اور اس کو بجانے لگا اور اس میں سے آواز آنے لگ گئی۔ پھر اس نے ایک باجا بنایا اور اس میں پھونک پڑتا تو اس میں سے آواز آتی۔ لوگ اس طرف آتے اور خوش ہوتے کہ یہ تو بہت ذہین ہے، وہ ہم سے آگے بڑھ چکا ہے، اور وہ ان سب میں اتنے مشغول ہو گئے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اصولوں کو بھلانا شروع کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف شیت علیہ السلام اپنے لوگوں کو بتاتے تھے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور قابیل کی طرف شیطان لوگوں کو برائی کا راستہ دکھا رہا تھا۔ اور اس طرح بانسری بنی اور اس کی آواز بھی اچھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ان کے پاس بانسری لایا تو اس کی دھن کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے جسم کو ہلاتے۔ جب آپ کوئی بھی ساز، کوئی بھی دھن زیادہ سے زیادہ سنتے ہیں تو آپ کے جسم کا ہر حصہ اس کے ساتھ حرکت کرتا ہے، اور اس طرح رقص یعنی کہ ڈانس کا آغاز ہوا۔ موسیقی کے آلے متعارف کروائے گئے
اور اس طرح وہ ان لوگوں کو قابو کرتا تھا. اور ان لوگوں نے ایک دن رکھا، ایک شام، ہفتے کی شام، جب وہ ان دھنوں کو بجاتا اور ہر کوئی اس کو سننے چلا آتا اور ہر کوئی پارٹی کرتا، اور وہ اس طرح دعوتیں اور پارٹی کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا جب شیطان شیط علیہ السلام کے لوگوں کے پاس گیا اور ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے. اس نے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصولوں کو سوال کرنے پر مجبور کر دیا. اس نے کہا، ہم اپنے کزنز کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ سب اصول اللہ نے کیوں بنائے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ان میں ایسی کیا برائی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کے لوگوں نے بانسری کو سنا تو وہ ان سے متاثر ہو کر اس طرف چال پڑے. وہ تھوڑا سا قریب گئے اور انہوں نے جب دھن سنی تو ان کو پسند آئی. ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے. جب انہوں نے دھن سنی تو وہ اسی جانب چلنا شروع ہو گئے. اور ان آدمیوں نے، مطلب کہ شیط علیہ السلام کے آدمیوں نے، جب زمین کی عورتوں کو دیکھا اور ان میں سے کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھتے ہیں ادھر، یعنی کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے. تو وہ لوگ پہاڑوں سے نیچے آئے اور تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگے. سوچیں، انہوں نے برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن جب انہوں نے سب کو پارٹی کرتے دیکھا، خوبصورت عورتیں دیکھی، تو وہ اور بھی نزدیک جانے لگے. وہ اور زیادہ نزدیک گئے، اور جب وہ نزدیک گئے تو قابیل کے لوگوں نے بھی انہیں دیکھا اور لوگ ان کو دیکھنے لگے. وہ خوبصورت مرد تھے، اور قابیل کی طرف کی عورتوں نے خود کو ایسے کام میں مشغول کرنا شروع کر دیا جس کو تبرج کہا جاتا ہے. تبرج کا مطلب اپنی خوبصورتی کو واضح کرنا ہے اور اس طرح سے پہننا اوڑھنا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے متوجہ ہوں، اٹریکٹ کرنا شروع کر دینا. اور پھر یہ پہلی دفعہ تھا جب شیطان نے لوگوں کو یہ سب سکھایا، اور مرد اور عورتوں نے آپس میں ملنا شروع کر دیا، اور دھنوں کے ذریعے وہ لوگ ملتے گئے، جس کے نتیجے میں قدرتی اور حیاتیاتی تعامل ہوا، بایولوجیکل انٹریکشن ہوئی. اور یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوا تھا، اور بغیر کسی حد کے لوگوں نے ملنا شروع کر دیا. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب زنا کا آغاز ہوا، آہستہ لیکن یقیناً. پہلی بانسری اور دھن جو کہ مردوں اور عورتوں کے ملاپ کے جشن کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس طرح سے زنا کا آغاز ہو گیا. یہ نوجوان آئے اور وہ لوگ لطف اندوز ہوتے گئے. ان کے پاس ساز دھن تھا، عورتیں تھیں، اور بہت کچھ تھا. وہ لوگ پارٹی کر رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے، اور پھر وہ واپس چلے گئے. اور جیسے ہی وہ واپس گئے، انہوں نے دوسرے نوجوانوں کو بھی بتایا، تم لوگ کچھ نہیں جانتے، پہاڑوں کے نیچے کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ دیکھو، ان کے پاس مختلف دھنیں ہیں، مختلف ساز ہیں، اور یہ بہت اچھی ہیں. یہ آدمی بڑے گروہ کے ساتھ ادھر واپس گئے، اور یہ گروہ، یہ قافلہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا. اور وہ جب بھی وہاں جاتے پارٹی کرتے. اس طرف کے لوگ خاموشی سے اس طرف جاتے، یعنی کہ شیط علیہ السلام کی طرف کے لوگ خاموشی سے قابیل کی طرف جاتے اور برائی کے کاموں میں مشغول ہو جاتے. اور وہ پہلی برائی جو بہت سے لوگوں نے کی تھی وہ زنا تھی، جو ایک بڑے درجے پر کی گئی تھی. باقی تمام برائیاں اس طرح سے نہیں کی جاتی تھی، وہ اس طرح سے عام نہیں تھی. اور پھر دیکھیں کیا ہوا. سوچیں، جب ایک گناہ یا برائی بہت سے لوگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. یاد رکھیں، ابھی تک شرک کا آغاز نہیں ہوا تھا. شرک وہ ہے جب لوگ مختلف عبادات کرتے ہیں اور اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان عبادات میں اللہ کو ملاتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ شیطان لوگوں کو برائی کے دوسرے درجے پر لے گیا، پھر تیسرے درجے پر لے گیا، اور پھر چوتھے درجے پر لے گیا. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورۃ النور کی 21ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان بہت ہوشیار ہے، وہ انسانی دماغ کو سمجھتا ہے. تو شیطان نے سوچا کہ میں ابھی شرک نہیں کرتا، ابھی تو آغاز ہے، وہ لوگ میری چلاکیوں کو سمجھتے ہیں، تو میں ایسی چیزیں لاؤں گا جس سے ان کا دھیان ہٹے گا. تو وہ ساز یعنی کہ میوزک اور زنا لے کر آیا. ابلیس لوگوں کو یہاں تک لے کر آیا. اس موقع پر شیط علیہ السلام لوگوں کو نیکی کے راستے دکھاتے، منع کرتے. شیط علیہ السلام اس سب کے بعد چند سالوں تک زندہ رہے. اور بہت سے روایات اور علماء کرام کا ماننا ہے کہ زیادہ تر نبی
حضرت شیت علیہ السلام کی آل اولاد میں سے آئے، زیادہ تر نبی، اور کچھ کہتے ہیں کہ تمام نبی حضرت شیت علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ کوئی بھی قابیل کے نسل سے نہیں آیا، نہ کوئی نبی نہ کوئی پیغمبر، جبکہ شیت علیہ السلام کی نسل میں سے تمام نبی آئے جو کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ شیت علیہ السلام کے بعد وہ ہر بات کا نگران بنا دیے گئے، اور ان کی موت کے وقت انہوں نے اپنے سب سے صالح بیٹے کو نگران بنایا، اور انہوں نے اپنے بچوں میں سے سب سے بڑے سب سے صالح بیٹے کو نگران بنا دیا۔ اس کا نام انوس تھا، جس نے ان کے بعد ان کا مقصد انجام دیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا کنان آیا، اور پھر اس کے بعد محلل آیا۔ محلل ان سب کا نگران بنا۔ محلل ان میں سے تھا جس کا ایرانی لوگ 7 خطوں یا علاقوں کے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا تھا جس نے درخت کاٹے تھے اور شہر تعمیر کیے تھے اور بڑے بڑے قلعے بنائے تھے، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اس نے بیبیلون کا شہر تعمیر کیا، جو کہ آج عراق میں بیبیلونیا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سوسیسس شہر کا باغ۔ اور کہتے ہیں کہ اس نے ابلیس اور اس کے فوج کو شکست دی، اور پھر پہاڑوں اور وادیوں میں منتشر کر دیا، اور پھر ان کی ایک بڑی تعداد کو مار ڈالا۔ اگرچہ اس کے اور جنات کے درمیان جنگ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور اپنے والد کے بعد اس نے 40 سال تک حکومت کی، اور اس کے بعد اس کا بیٹا جارود آیا، اس سب کا نگران بنا۔ اگلا انسانیہ بیٹا جو اس کے بعد آیا، قرآن میں سورۃ المریم اور سورۃ الانبیاء میں اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کا نام ادریس ہے۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔